آج صبح یہ نہیں مجھے پتا تھا کہ آپ نے یہ مطالبہ اٹھانا ہے, روز ہم بات کر رہے ہیں. آج صبح 10:30 بجے وی ہیو ایون اسپوکن ٹو دا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کہ یہ تعداد کی نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہی. اور سب سے پہلی بات, اطہر من اللہ گواہ ہیں, ان سے جا کے پوچھ لیجئے کہ میں نے سب سے پہلی جو ریپرزنٹیشن اس کے لیے عرض کی ہے ان کو, وہ یہ کہا کہ بلوچستان سے آپ نے لینی. تو انشاءاللہ تعالیٰ کتنی ریپرزنٹیشن ہے یہ مجھے نہیں پتا, آئی لیو اٹ ٹو دی کنسرن چیف جسٹس اور ان کی جو اپنی ٹیم ہے. لیکن بلوچستان کی ریپرزنٹیشن ناگزیر ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب چونکہ تعداد بھی بڑھ رہی ہے سب صوبوں کی, اور اسلام آباد کی اپنی ریپرزنٹیشن بھی اس میں مناسب ہوگی تاکہ کسی کو اس کے بارے میں عذر نہ رہے. جہاں تک تعلق ہے آپ کے ٹرائیبیونلز کا, آپ پھر گواہ ہیں میری. رات کو میں نے بیگم صاحبہ سے, یہ محترمہ بہن سے یہ پوچھا ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ کتنے ٹرائیبیونلز یہاں پہ ہیں جو فنکشن نہیں کر رہے, کیونکہ بہت دیر سے میں ٹرائیبیونلز کے بارے میں پروسیڈنگز کر رہا ہوں. اور یہ کامران مرتضیٰ صاحب چونکہ موجود ہوتے ہیں کہ ٹرائیبیونلز جو ہیں وہ مکمل طور پہ فنکشنل ہوں. تو ابھی مجھے رات پتہ چلا تھا کہ جی کوئی ٹرائیبیونل ایسا نہیں ہے جو کہ نان فنکشنل ہو. جہاں تک تعلق ہے بلوچستان کی ریپرزنٹیشن ان دا ٹریبیونلز, مجھے آپ نے کبھی کوئی فہرست آج تک نہیں لا کے دی, باوجود میرے تقاضے کے کہ جی آپ لائیے اور مجھے بتائیے کہ کہاں. سر شکایت کرنی کسی موضوع پہ اور موقع پہ اپنی جگہ پہ ہے. جہاں تک آپ کو پتہ ہے میں پریکٹیکل آدمی ہوں, میں تو ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ لائیے, ایک ہاتھ اپنا کام لائیے, میرے سے وہ کام کروا کے لے جائیے. آپ نے کبھی ایسی کوئی کوشش فرمائی اور آپ کو اس میں ناکامی ہوئی ہے تو میں آپ کا گنہگار ہوں, میں دیندار ہوں. ابھی بھی آبویسلی کوئی پرابلم نہیں. میں نے تو یہاں تک بھی آپ سے کہا تھا کہ مجھے سپریم کورٹ کے لیے, سپریم کورٹ اسلام آباد کی رجسٹری کے لیے بھی مجھے بلوچستان سے دوست درکار ہیں. کسی نے آج تک مجھے نام نہیں دیے. میں تو ہر وہ دوست جو اپنا کوئی تقاضا لے کے میرے پاس آتا رہا, میں یہی بات کرتا رہا ہوں, مجھے نام دے دیں بھائی. کوئی نام نہیں آئے. میں آج آپ سے پھر ایک وعدہ کر کے با اجازت محترم آصف سعید خان کھوسہ صاحب اور جناب محترم گلزار صاحب کر کے جا رہا ہوں, کیونکہ اب ہم فل فلیج اپنی رجسٹری یہاں پہ قائم کرنے جا رہے ہیں. ہمارے اپنے پریمیسز ہو گئے. اب ہم آپ کے بورڈ ونگ میں نہیں ہیں جی. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اتنی دیر تک ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دی. ہم خود کفیل ہو رہے ہیں. تو جو اس خود کفیل ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تمام بلوچستان, ہمارے پورا جو سیکریٹریٹ ہوگا یہاں پہ کوئٹہ میں, وہ تمام تر آپ ہی کے لوگوں سے پہ مشتمل ہوگا. اور بلوچستان کے جتنے دوست آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ اکوموڈیٹ ہونے چاہیے, مرتضیٰ صاحب آپ سپریم کورٹ بار کے محترم جو ہیں, میرے پاس پیر کو آپ نہیں, پیر کو نہیں, میں 13 کو وہاں پہ ہوں. اپنی مجھے کوئی لسٹ لا کے دے دیے کہ جی ان لوگوں کو وہاں اکوموڈیٹ کر دیں. 1 ہفتے کے بعد مجھ سے نتائج لے لیجئے. اللہ خیر سب. آخری بات جو میں عرض کروں گا جی, مجھے یہاں آ کے انگلینڈ کے بعد ایک ایسا پیار اور ایک ایسی مجھے محبت ملی ہے اپنی اس کیمپین کے حوالے سے, ڈیم کے حوالے سے, جو ہمارے لیے ناگزیر ہو گیا ہے, جسے بنانا ہماری بقا اور ہمارے بچوں کی زندگی کا. مجھے کل یہاں پہ 50 لاکھ روپے کا ایک کاروباری ادارہ ہے داؤد پلازا, ان لوگوں نے آ کے اور کمال ایک بات کہی. اس نے کہا جی میں بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں, میں بالکل غریب آدمی تھا. یہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں, یقین مانیے میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں اپنا پلازا بیچ کے میں ڈونیٹ کر دوں. رات کو راجہ صاحب نے مجھے 2 لاکھ روپے کا بلینک چیک, اور آپ یقین مانیے میں فخر کرتا ہوں اپنے اس بزرگ پہ, اپنے بھائی کے. جب وہ مجھے یہ دے رہے تھے, اپنا چیک دے رہے تھے, ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, یہ رو رہے تھے اس وقت. کس میں؟ پاکستان کی محبت میں. اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں, ببانگے دوہل یہ کہا کرتا ہوں, خدا کا واسطہ اس ملک سے محبت کر لیں, 1 سال کا اپنا بیسٹ اس ملک کو دے دیں. آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے اس کے نتائج, اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس ملک میں کتنی بہتری آئے گی, اور آپ اپنے آنے والے بچوں کے لیے کتنی اہم اور کتنی نایاب قسم کی لیگیسی چھوڑ کے جائے. سر اپنی اصلاح کرنا تو ہمارا ذمہ داری بنتی ہے نا. اپنے گریبان میں جھانک کے تو ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہم کن کن کوتاہیوں کے شکار ہیں. ان کوتاہیوں کو تو دور کر سکتے ہیں, کسی اور کے لیے نہیں کرنا. ہم تو اپنا وقت گزار چکے ہیں. میں خاص طور پہ اب اس
ٹائم پیریڈ پہ ہوں جو پے بیک ٹائم ہے ٹو دا پیپل آف پاکستان. آپ میں سے بیشتر جو اس بڑی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کا یہ پے بیک ٹائم ہے. آئیے وہ پے بیک ٹائم جو تقاضا کرتا ہے آپ سے اپنی ماشاءاللہ وہ کنٹریبیوشن ٹورڈز دی سوسائٹی آپ کو کرنی چاہیے, ٹورڈز دا نیشن آپ کو کرنا چاہیے. محبت کریں, پیار کریں. اس قائد اعظم کے ملک سے جو بہت بڑا احسان انہوں نے ہم نے کیا, کیا اس ملک کی ہم نے اس طرح سے قدر کی ہے؟ کیا وجوہات ہے کہ آج 40 سال کے بعد ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے تقریباً 7 سالوں میں پاکستان میں پانی نایاب ہو جائے گا؟ یہ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ بلوچستان میں پانی کی سطح کس حد تک گر رہی ہے. کیا اقدامات اٹھائے یہاں پہ؟ کوئی اقدامات نہیں اٹھائے. کہ ان لوگوں کا کسی نے احتساب نہیں کرنا؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں عرض کرتا ہوں, ہمیشہ ہی اپنی تقاریر میں یہی کرتا ہوں کہ پاکستان سے افیکشن, پاکستان سے محبت سب سے اہم ہے. انشاءاللہ تعالی اگر ہم یہ ایک دفعہ اس کو اسٹیبلش کر سکے تو ہمارے لیے ترقی کی راہیں جو ہیں وہ بالکل آسان ہیں, اور پاکستان انشاءاللہ العزیز دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں سر فہرست ہوگا. یہ کچھ آپ نے فرمایا جی. سر اس سے ریزولوشن ہے سر, وکلا نے بات کیا ہے جاب عورت کے بارے میں. یہاں پر بھی سر تقریباً سینکڑوں وکلائے تھے جس کی جاب بھی ہے, اس پر کوئی ایکشن نہیں لے رہے ہیں سر. ہم لوگوں نے ایک ریزولوشن بھی پاس کرایا ہے سر. مجھے کوئی ریزولوشن بتائی جا رہی ہے جی وکلا کے لیے, جابز کے لیے. اب مجھے جابز کا جہاں تک پتہ ہے وہ یہی ہے کہ یا تو جاب جج شپ کی طور پہ ہو سکتا ہے, یا پھر وہ پروسیکیوٹرز ہو سکتے ہیں, ایڈوکیٹ جنرلز ہو سکتے ہیں. لیکن ایک چیز میں جاب آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں, میں اپنے بلوچستان کے دوستوں کو اوتھ کمشنر بنانے کے لیے تیار نہیں. وہ جاب آپ کے قابل آپ کی حیثیت نہیں ہے. آپ نے یہاں پہ جو اپنا سٹیٹس اور مقام پیدا کرنا ہے تو آپ کے جو ٹاپ یہاں پہ جورس پیدا ہوئے ہیں بطور وکیل کے, بطور جج کے, انشاءاللہ تعالی وہ آپ کا ایم اور وہ آپ کا آبجیکٹ اور وہ آپ کا آئیڈیل ہونا چاہیے. یہ جو جابز ہیں ان کے لیے میں یہ قرارداد لے بھی جاتا ہوں جی. اس میں ایک ریکویسٹ ہے سر, جاب ہولڈر سے جو سر نے سر انہوں نے بعض ڈکلیئر کیا ہے ایج یو آفس سے کہ وہ جاب کر رہے ہیں 300 لگ بھگ کے, وہ وکالت بھی کرتے ہیں اور جاب بھی کرتے ہیں سر. یہ اچھا, یہ ایک جو مسئلہ جو مجھے اب وضاحت تھوڑی سی کی جا رہی ہے کہ کچھ ایسا معاملہ ہے کہ کچھ لوگ جاب بھی کر رہے ہیں اور وکالت بھی کر رہے ہیں. یہ کوئی ڈپلیکیشن ہے, امپرمیسیبل ہوگا انڈر دی بار لاز. اس کے لیے میں یہ بھیج رہا ہوں اور میں زحمت دوں گا جی محترمہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کو کہ اس معاملے میں دیکھیں, اور اگر میری کوئی کوارڈینیشن کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور. آپ کی بہت محبت, بہت پیار. ایک اور چیز میں آج اعلان کرنا چاہتا ہوں جی, یہ محبت کا انداز ذرا دیکھیے, یہ پیار ذرا دیکھیے, یہ پیشن ذرا دیکھیے کہ آج مجھے محترمہ چیف جسٹس صاحبہ نے, میں نے بھی وہ لفافہ کھول کے نہیں دیکھا, ہائی کورٹ بلوچستان ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے, ان کے سٹاف کی طرف سے آج مجھے ایک چیک دیا گیا ہے جو کہ ڈیم کے لیے, کنسٹرکشن کے لیے. واٹ اے پیشن آن بہاف آف دی, وی آر انڈیٹڈ ٹو دی, وی آر all in all manners we are indebted to the province of the بلوچستان سر. اور آپ نے جو گروں کی بات کی ہے, آپ دانتوں سے کھولنے کی, میرا دل کرتا ہے کہ میں ایسا کوئی ٹول کریٹ کروں کہ وہ دانت نہیں, وہ اس وقت گرے. ابھی ساری یہاں سے کھل کے انشاءاللہ تعالی you become a part and parcel which you are already are a part and parcel of Pakistan. The Chief Justice of Pakistan, the entire Supreme Court of Pakistan acknowledges you, and you have the fundamental rights like any other citizen in any other province of Pakistan, and it is your right to enforce those fundamental rights, and it is the duty of the Supreme Court and the superior judiciary of Pakistan to ensure and enforce those rights in favor of the people of this province. Thank you very much. Pakistan Zindabad.